کس چکر میں حضور کی ختم نبوت کے لیے لوگوں سے جدا ہوئے؟ تم کس وجہ سے صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اپنوں سے بیگانے ہوئے؟ تم نے کیوں ایسے کام کیے کہ زکوٰۃ کو دے دیا، سود کو چھوڑ دیا؟ تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ زمینوں کے عشر تم نے دیے، تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ بیٹے اور بیٹیوں کو حصے تم نے دیے۔ یہ دیکھو اچھے کی قبر، اس میں جنت کی کھڑکی کوئی نہیں، اور یہ دیکھو برے کی قبر، اس کے اندر انگارے کوئی نہیں۔ تم کس طرف چلے گئے؟ تو جواب میں مسلمان کہتا ہے دیکھا تیری آنکھوں نے بھی وہی ہے، دیکھا میری آنکھوں نے بھی وہی ہے، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں آنکھوں سے نظر نہ آنے کے باوجود محمد کریم کی بات کو سچ مانو، اسی کا نام ایمان، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب وہ اگلا اعتراض کرے گا، کہے گا مرضی ہے، آپ نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم نے تو آپ کو کھول کر بتا دیا کہ دیکھو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تو اپنی مرضی سے جیو، جب موت آئے تو مر جاؤ۔ تم اپنی مرضی سے جینا نہیں چاہتے، تم اپنی مرضی سے رہنا نہیں چاہتے، تم نے قرآنی اصولوں کو لے لیا، تم نے حضور کے فرامین کو لے لیا، زندگی میں بہت سی آسانیوں کو نکال دیا اور مشکلات کو لے لیا، اور ان دیکھے جہان پر دیکھا ہوا جہان قربان کرنے کا جو تم نے فیصلہ کیا ہے، کہتے اس پہ ذرا نظر ثانی کرو۔ ہم نے کہا دیکھو بات سمجھو، اگر تم کہتے ہو کہ نظر آنے والی بات کو مانیں گے، نظر نہ آنے والی بات کو نہیں مانیں گے، تو ہم آپ کو عقل مند ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ نظر تو آپ کی عقل بھی نہیں آ رہی۔ عقل نظر آتی ہے؟ کسی کو نظر آتی ہے؟ کہتے جناب آپ نے مجھے کہا کہ میں عقل مند نہیں ہوں، آپ کو میرے طریقے سلیقے سے پتہ نہیں چلا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جو بے عقل ہو وہ ڈھنگ سے دیکھ نہیں سکتا، جو بے عقل ہو وہ ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتا، جو بے عقل ہو اس کے بیٹھنے کے سلیقے میں فرق ہے، جو بے عقل ہو اس کے دیکھنے کے سلیقے میں فرق ہے، جو بے عقل ہو بات کرے گا تو بے ربط کرے گا، سنے گا تو توجہ سے سنے گا نہیں، کپڑے اور طرح کے ہوں گے، شلوار اور طرح کی، قمیض اور طرح کی، بیٹھے گا تو بے ڈھنگا بیٹھے گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کہنا یہ چاہتے ہیں عقل نظر نہیں آتی لیکن سلیقے سے پتہ چلتا ہے عقل مند ہے یا عقل مند نہیں ہے۔ بے سلیقہ ہو تو پتہ چلتا ہے عقل والا نہیں ہے، سلیقے والا ہو تو پتہ چلتا ہے عقل والا ہے۔ تو پھر ذرا بتاؤ نا، 5 فٹ کے انسان میں عقل نہ ہو اس کا سلیقہ نہیں رہتا، اور 5 فٹ کے انسان میں عقل ہو اس کا سلیقہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ذرا بتاؤ یہ پوری کائنات سلیقے پہ کھڑی ہے یا بغیر سلیقے پہ کھڑی ہے؟ کہتا ہے کائنات تو سلیقے پہ کھڑی ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ جواب تمہیں عقل نے دیا نہیں۔ اگر 5 فٹ کا انسان سلیقے میں کھڑا ہوا نہ ہو تو عقل نہیں ہے، اور سلیقے سے کھڑا ہو تو عقل ہے۔ کائنات ساری ترتیب سے کھڑی ہو کر بتا رہی ہے رب ہے۔ کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ آسمان کو اٹھانے والا کون ہے؟ ستاروں کو چمکانے والا کون ہے؟ سورج کو لانے والا کون ہے؟ بادلوں کو لانے والا کون ہے؟ ناپ کے برسا دینے والا کون ہے؟ غلے اناج اگانے والا کون ہے؟ ساری ترتیب کو قائم رکھنے والا کون ہے؟ اب یہ آگے سے جواب میں کہتا ہے جناب یہ ساری ترتیب ہماری سائنسی تحقیق کے مطابق خود سے بنی ہے، خود سے چلی ہے اور خود سے ختم ہوگی۔ اس کے پیچھے کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی غیبی ہاتھ چلا رہا ہو۔ میں نے کہا تمہارے مطابق خود سے بنی ہے، خود سے چلی ہے، خود سے ختم ہوگی۔ مسلمان کہتا ہے خود سے بنی نہیں، خود سے چلی نہیں، خود ختم نہیں ہوگی۔ مسلمان کہتا ہے بنانے والا رب ہے، چلانے والا رب ہے، اور ایک دن اس کو ختم کرنے والا بھی رب ہے۔ کہتا نہیں میری تحقیق، میرے سائنسدان کی تحقیق، یونیورسٹی آف امریکہ کی تحقیق، یورپ کی یونیورسٹیوں کی تحقیق پہ بات آئی ہے کہ کائنات خود بنی، خود چلی، خود ختم ہوگی۔ میں نے کہا ٹھہر کے مجھے ذرا بتاؤ ان سائنسدانوں نے جو تحقیق کر کے تمہیں بتایا کائنات خود بنی، خود چلی، خود ختم ہوگی، اس سائنسدان کا نام بتاؤ۔ کہتا ہے نام فلان ہے۔ میں نے کہا اس کے حالات بتاؤ۔ کہتا ہے اس کے حالات کو مجھے تفصیل کے ساتھ پتہ نہیں۔ میں نے کہا جتنا پتہ ہے اتنا تو بتا دو۔ کہتا ہے میں بتاتے ہوئے اتنی باتوں کو جانتا ہوں، وہ راتوں کو شراب پیتا ہے، دن کو پڑھنے میں مصروف رہتا ہے، اس کے دوست بڑے اچھے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ دوستوں کے حالات کیا ہیں؟ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بتاؤ اس نے
پڑھا کہاں سے؟ کہتا ہے فلاں فلاں جگہ سے۔ میں نے کہا بتاؤ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ کیسا؟ کہتا ہے میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا بتاؤ اس کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا تو نے گھاٹے کا سودا کیا۔ امریکہ کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آنے والے سائنسدان نے تجھے کہا رب نہیں ہے، تو مان گیا۔ اس نے کہا خود بنی ہے، تو مان گیا۔ اس نے کہا خود چلی ہے، تو مان گیا۔ اس نے کہا خود ختم ہوگی، تو مان گیا۔ لیکن میں نے تو اس محمد کی بات کو مانا ہے جس کے باپ عبداللہ کو بھی دنیا جانتی ہے، جس کی ماں آمنہ کو بھی دنیا جانتی ہے، اور تو کہتا ہے مجھے اپنے سائنسدان کے شب و روز کا پتہ کوئی نہیں۔ میں جس محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہوں آج تجھے اس کے شب و روز بتاؤں۔ ماننے والے تو درکنار، مخالفت کرنے والے بھی صادق اور نہ ماننے والوں نے بھی میرے نبی کو صادق اور امین کہا یا نہیں کہا؟ بولو۔ حضور نے فرمایا میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حوا تک درمیان میں کسی نے گناہ نہیں کیا۔ میرے باپ عبداللہ سے لے کر میرے والد آدم تک درمیان میں کسی نے گناہ نہیں کیا۔ میں نے کہا تم کمزور بات کے پیچھے ہو، ہم مضبوط بات کے پیچھے۔ اب یہ کہنے والا کہتا ہے جناب یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی، اگر کسی کا حسب نسب محفوظ ہے اور جناب کسی کا حسب نسب محفوظ نہیں۔ آپ پرانے خیالات کے لوگ 1400 سال پرانی باتوں پر عمل کرنے والے جدید سائنس کی تحقیقات کو صرف اس بنیاد پر ٹھکرا تو نہیں سکتے۔ میں نے کہا آ جاؤ، آج کی تاریخ میں آپ پوری سائنس کو، پوری مشینری کو، پورے ذرائع کو بروئے کار لائیں اور کچھ شریف میں ہمارا چھوٹا سا کام کر دیں، ہمارا چھوٹا سا کام کر دیں۔ کہتے جی کیا کام کرنا ہے؟ میں نے کہا یہاں سٹیج پر مفتی عبدالستار صاحب یا مولانا عبد المجید صاحب، مولانا ابراہیم صاحب یہاں کے کسی نوجوان لڑکے کا کسی لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ اپنی پوری ڈاکٹری کو لاؤ، اپنی ساری لیبارٹریاں لاؤ، اپنے سارے سائنسدان لاؤ، بس صرف اتنا بتا دو 9 مہینے کے بعد جس کا نکاح ہوا اس کو بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ ساری سائنس اور ساری ٹیکنالوجی، سارے اصول، سارے ذرائع اپناؤ اور صرف اتنا بتاؤ 9 مہینے کے بعد اگر بیٹا ہوگا شکل کیسی ہوگی، بیٹی ہوگی شکل کیسی ہوگی، اچھا بتاؤ بال گھنگرالے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بتاؤ رنگ گندمی ہوگا یا نہیں ہوگا، اچھا جب وہ جوان ہوگا بتاؤ اس کے دوست کیسے ہوں گے، اچھا جب وہ جوان ہوگا بتاؤ اچ شریف میں رہے گا یا بہاولپور میں رہے گا، بتاؤ سندھ میں رہے گا یا پنجاب میں رہے گا۔ وہ سائنسدان کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، تم تو جوانی تک پہنچ گئے، میں تو آج نکاح ہونے کے بعد یہ بھی نہیں بتا سکتا بیٹا بیٹی تو دور کی بات ہے ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ یہ آج 2021 میں تاریخ کیا ہے؟ 12 نومبر کی سائنس عاجز آ گئی۔ یہ میری گفتگو کی تمہید تھی، بات اس سے آگے شروع ہوگی۔ اگر آپ سننے کے لیے تیار ہوئے تو 12 نومبر 2021 کو 12 نومبر 2021 کو دنیا کی ساری سائنس کو ہم چیلنج دے کے کہتے ہیں آؤ نہ ذرا بتاؤ 9 مہینے کے بعد بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، بتاؤ نہ ذرا شکل کیسی ہوگی، عادات کیسی ہوگی۔ کہتے ہیں امریکہ سے لے کے یورپ تک اور جناب دنیا کی ساری یونیورسٹیاں مل کر یہ بتا نہیں سکتی، بتا سکتی؟ میں نے کہا بچہ تو نے گھاٹے کا سودا کیا، توجہ، تو نے گھاٹے کا سودا کیا، تو اس کے پیچھے چلا جو 9 مہینے بعد نہ بتا سکے۔ میں اس محمد کے پیچھے ہوں جس کے 9 مہینے نہیں آنے سے ہزاروں سال پہلے تورات نے بتایا تھا محمد کے بال ایسے ہوں گے۔ میں اس نبی کے پیچھے ہوں جس کے آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے تورات نے بتایا تھا اس نبی کا چہرہ ایسا ہوگا، جس کے آنے سے ہزاروں سال پہلے آسمانی کتابوں نے بتایا تھا اس کا وطن مکہ ہوگا، جس کے آنے سے ہزاروں سال پہلے آسمانی کتابوں نے بتایا تھا اس کا وطن مدینہ ہوگا، اور جس
جس کے آنے سے ہزاروں سال پہلے آسمانی کتابوں نے بتایا تھا اس کا ابو بکر ایسا ہوگا، اس کا عمر ایسا ہوگا، اس کے بستر پہ آنے والی عائشہ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت سلمان فارسی ایک کے بعد ایک آسمانی کتاب کے عالم کی خدمت میں رہے۔ واقعہ لمبا ہے، بس مختصراً عرض کروں، جب ایک عالم کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، اس نے کہا سلمان اب اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کھجوروں کے دیش میں چلے جا، آخری نبی کی آمد کا زمانہ۔ نشانیاں بتائی، کہا اگر صدقہ دو گے خود نہیں کھائیں گے، ہدیہ دو گے تو خود بھی تناول کریں گے، ساتھیوں کو بھی کھلائیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہوگی ان کے دو شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی لمبا سفر کر کے مدینہ میں پہنچے، یہاں پر یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے لگے، اور وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت آیا جب سلمان کھجور پر چڑھے ہوئے مزدوری کے لیے، اور نیچے اس باغ کے مالک کو آ کے ایک مدینے میں شخص کہتا ہے نئی خبر پتہ چلی ہے؟ کہتا ہے کون سی؟ کہتے مکہ سے ایک شخص آیا جو نبوت کا دعوے دار ہے۔ سلمان کے کانوں میں بات پہنچی، ہاتھ چھوٹا زمین پہ گر گیا۔ اس نے مالک نے کہا تجھے کیا ہوا؟ تو اپنا کام کر، یہ میری اور اس کی بات ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا سلمان یہاں مزدوری کرنے تھوڑی آیا، سلمان یہاں مزدوری کرنے تھوڑی آیا، یہ تو حضور کی جستجو میں کہاں سے چلا، جنگلوں سے چلا، بیابانوں سے چلا، صحراؤں سے چلا، باغوں سے چلا، اپنوں سے چلا، بیگانوں سے چلا۔ اور جب شام ہو گئی نا تو کھجوریں لی اور لوگوں سے پوچھتے پوچھتے قبا کے مقام پر حضور کے پاس پہنچے اور سلام عرض کیا اور کہنے لگے یہ میں صدقہ لے کے آیا ہوں۔ حضور دیکھتے حضرت سلمان کو رہے اور فرمایا ابو بکر سے، ابو بکر یہ دوستوں کو کھلا دو، اور سلمان واپس چلے گئے۔ اگلے دن پھر کھجوریں لے کر آئے اور حضور کے دربار میں رکھ کے عرض کی یہ میں ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ حضور دیکھتے سلمان کو رہے اور خود بھی تناول کی، ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ اب سلمان کی بے قراری بڑھی، پاک پیغمبر نے شانوں سے چادر ہٹائی اور فرمایا سلمان تیسری نشانی دیکھ کر ایمان۔ حضرت سلمان آئے، بوسہ دیا، پیروں سے لپٹ کے رونے لگے، یا رسول اللہ میں شہزادوں کی طرح رہتا تھا، آپ کی محبت میں جنگلوں سے گزر کے آیا ہوں، غلامیاں کاٹ کے آیا ہوں، مزدوریاں کر کے آیا ہوں، میرا موضوع نہیں ورنہ حضرت سلیمان کے بارے میں مزید گفتگو کرتا۔ آئیے نہ ذرا، آج کی سائنس 9 مہینے کے بعد نہ بتا سکے کہ جناب بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ آؤ نہ ذرا، ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت کیا کوئی نہیں۔ شام کے علاقے میں حضرت ابو بکر تجارت کے لیے جاتے ہیں، تورات و انجیل کا عالم ابو بکر کو روک کر کہتا ہے جوان دسات سے آیا کتوں ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی مکہ سے آیا۔ اچھا نام بتاؤ؟ یہ نام ہے۔ اچھا باپ کا نام بتاؤ؟ اچھا قوم بتاؤ؟ بھئی آپ سوال و جواب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں تو نہیں جانتا، میں تجھے سالوں سے جانتا ہوں، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ کہا نہیں تجھے نہیں پتا۔ پوچھا، سارے سوال مکمل ہونے پر درخواست گزار ہوا اگر سواری سے نیچے آئیں تو ہاتھوں کو چوم لو، سینے سے لگا لوں۔ ابو بکر صدیق کے ہاتھوں کو چوم کر کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں سینکڑوں سال گزر گئے، جو ابو بکر تورات میں تھا آج میری آنکھوں کے سامنے ہے، جو ابو بکر انجیل میں تھا میری آنکھوں